اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستو، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اس آیت کے تحت ہم نے پچھلے جمعہ روزے کی حکمت کیا ہے اور روزہ کا مقصد کیا ہے اور روزے کے اندر کن کن فوائد، کون سے فوائد ہم کو ملتے ہیں، اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ لیکن آج کی اس نشست میں ہم کامل اور مکمل روزہ کس کو کہتے ہیں اس کو بیان کریں گے، اور ہمارے روزے کی جو روح ہے، اس روح کو نقصان پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں اس کو شمار کرائیں گے۔ پھر سب سے آخر میں ہم اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ جو ہمارے روزے کی روحانیت، اس کی روح کو ختم کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں جو گناہ، اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے اور اس کے وسائل کیا ہیں، اس پر ہم آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ ہمارے روزہ کی جو روح ہے، اس روح کو ختم کرنے والے، فنا کر دینے والے کون سے گناہ ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو اور اپنی شریک حیات سے دور رہو۔ تو کھانا پینا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہم اگر نہیں کھائے پئیں گے تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات سے منع کیا کہ تمہیں کھانا پینا چھوڑنا ہے۔ جب ہم بنیادی ترین چیز کھانا پینا، جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو حرام چیزیں ہیں تو اس کو تو بدرجہ اولا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، جب رمضان المبارک کا ایک مہینہ مسلسل جب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں، ہماری عادت بن جاتی ہے، تو اب حرام چیز کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کس بات سے بچنا ہے؟ جھوٹ اور غیبت۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کہا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور کھانے پینے کو چھوڑ دو۔ اگر ہم اسی زبان کو کسی مسلمان کے حق میں جھوٹ بولیں، یا یہ کہ کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے غیبت کریں، اس کی برائی بیان کریں، تو ہمارے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے کس بات سے بچنا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کریں۔ اگر ہمارا ایسا عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے روزے کی جو روح ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے ایک سبب بتلایا کہ اس گناہ کی وجہ سے ہمارے روزے کی روح جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ فنا کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ لڑائی جھگڑا اور بد کلامی، کہ رمضان المبارک کے اندر ہم مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے، ایک تربیت کا کیمپ لگایا جاتا ہے اور اس میں تمام مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا یا یہ کہ کوئی معمولی بات واقع ہو گئی تو ہم فوراً اس پر رد عمل دینا شروع کر دیں۔ ایسا ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نفس کے اندر برداشت کی قوت ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا مزاج ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی
مسلمان بھائی ہمارے خلاف کچھ بول رہا ہے، یا یہ کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی ایسی حرکت میں ملوث ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تمہیں اس کی طرح برا نہیں بن جانا ہے، بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سامنے والے سے یہ کہہ دو انی صائمن، کہ بے شک میں روزے سے ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہم عمل کر لیں تو ہمارا جو مسلمان بھائی ہے، ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہم سے مل جل کر کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ہم یہ جملہ کہہ کر کے اپنے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے کہ انی صائمن کہہ دے، اس سے ہمارے درمیان اچھائی کو فروغ ملے گا۔ ایک تو جھوٹ اور دوسری غیبت، یہ گناہ ہمارے روزے کی روح کو فنا کرتے ہیں، اور دوسری چیز جھگڑا، اختلاف، لڑائی جھگڑا اور بد کلامی، کہ بد زبانی سے آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حرام مال سے بچنا، اپنے پیٹ کو حرام مال سے بچانا ہے۔ رمضان المبارک میں ہماری کس بات کی مشق کی جاتی ہے، ہماری تربیت کیسی کی جاتی ہے کہ تمہیں جو تمہارے پاس حلال مال ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تمہیں اس سے بچنا ہے، یہ تو حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ اب ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں سے ہم کو منع کر دیا، تو جو چیزیں حرام ہے ہم اس سے تو بدرجہ اولا بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے پیٹ میں حرام غذائیں ہیں، حرام کھانا کھا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، تو بتائیے حرام غذا پیٹ میں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ وہ حرام مال سے بچنا ہے۔ اگر ہم حرام مال کھاتے ہیں تو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے ہمارے نفس کی اصلاح، وہ ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہمارے روزے کی جو روح ہے اس کو فنا کرنے والی تین چیزیں ہم نے شمار کرائیں۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر نظر کی حفاظت، بد نظری۔ آج کے پرفتن دور میں ہر طرف بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کو پھیلایا جاتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ بازار میں جائے تو اپنے نظر کی حفاظت کرے۔ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں اپنی نظر کی حفاظت کرنا کسی جہاد اکبر سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی نگاہ کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، موجودہ زمانے میں سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ تو ہم نے آپ حضرات کے سامنے روزے کی جو روح ہے اس کو فنا کرنے والی، اس کو ختم کرنے والی چار چیزوں کو شمار کرایا۔ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور دوسری چیز یہ جھوٹ نہیں اور غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری چیز حلال مال کھانا ہے اور حرام مال سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بد نظری اور آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اور چوتھے نمبر پر کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے اور اپنے سامنے والے سے انی صائمن کہہ کر کے خاموش ہو جانا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں سے بچ جاتے ہیں تب جا کر کے ہم روزے کا جو اصل مقصد ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو روح کو فنا کر دینے والی چار چیزیں ہم نے شمار کرائیں۔ اس کے علاوہ کامل اور مکمل روزہ کس مسلمان کا ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی رہے، ایک مسلمان کے دل پر ہتھیار کی طرح اس پر زخم پہنچاتی رہے،
تو یہ ہمارے روزے کو نقصان پہنچاتی ہے، اور کسی بھی مسلمان کا یہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا کامل اور مکمل روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، کسی بھی مسلمان کو تکلیف دہ بات نہیں کہنی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو روزے کا جو اصل مقصد ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے ایک بات یہ بتلائی تھی کہ روزے کے اندر نہ کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے علاوہ انسان یا ایک مسلمان اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کا روزہ رکھے۔ جب وہ سحری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لے کہ اے اللہ، جس طریقے سے میں کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑے رکھا ہوں، اسی طریقے سے میں اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو آپ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں لگاؤں گا۔ میں اپنے ہاتھ کو کسی حرام چیز کو نہیں چھوؤں گا، کسی حرام کام میں اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے اپنے قدم کا، اپنے پاؤں کا روزہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں کو زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف چلنے میں استعمال کریں گے۔ اپنے پاؤں کو کسی غریب، یتیم، مسکین کی مدد کے لیے اپنے پاؤں کو استعمال کریں گے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور ہمارے جسم کا ایک ایک اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال ہو۔ یہ دیکھیں، ہم نے کامل روزہ کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں بتلائی، اور ہمارے روزہ کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں 4 چیزوں کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے شمار کرایا۔ اب سب سے آخر میں کہ ہم گناہوں سے کیسے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنے فارغ وقت کی حفاظت کریں۔ جب بھی ہمارے پاس وقت ملے، خالی وقت ہو، تو ہم اس کو استعمال میں لانے کی کوشش کریں۔ فارغ جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے فارغ وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں گے تو ہم نے جو ابھی 4 چیزیں شمار کرائی ہیں روزہ کی روح کو فنا کرنے والے، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو شیطان اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم کو گناہ کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو فارغ وقت ہوتا ہے ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں۔ وقت ملے قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں لگ جائیں، وقت ملے تفسیر کا مطالعہ کرنے میں لگ جائیں، تب آدمی اپنے جو گناہ ہے اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے گناہ سے بچنے کا ایک ذریعہ بتلایا کہ فارغ وقت کو استعمال میں لانا ہے۔ خیر، ہم نے روزہ کا جو مقصد ہے اور اس کے جو فوائد ہیں کہ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، اور ایک بحیثیت ایک مسلمان کے اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔